انسان کی عقل سے چلتا ہے، انسان کا پتہ انسان کے وزڈم سے چلتا ہے، انسان کا پتہ انسان کے وجود کے اندر جو خدا نے سب سے بڑی نعمت دی ہے۔ یہ بھی کوشچن آپ اپنی نسلوں سے کر سکتے ہو کہ میرے لال وہ کون سی خصوصیت ہے، اسپیشلٹی تمہارے اندر ہے جو کسی حیوان کے اندر نہیں ہے۔ شاید وہ بولے کہ بابا اللہ نے مجھے کان دیے ہیں، تو آپ بولو کان تو حیوان کو بھی دیے ہیں۔ اللہ نے مجھے مثلاً پیٹ دیا ہے، تو پیٹ تو حیوان کو بھی دیا ہے۔ کبھی بھی اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ تم زیادہ کھاتے ہو، زیادہ کھانا تو حیوان بھی ہم سے زیادہ کھا لیتا ہے۔ کبھی بھی اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ مثلاً میں دیکھتا بہت اچھا ہوں، میری نظر بہت تیز ہے، میری نظر بہت شارپ ہے، لیکن آپ دیکھو گے تو چھوٹا سا کتا ہے، اس کی نظر انسان سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ کبھی یہ مت بولنا کیونکہ میں چیزوں کو اسمیل کرتا ہوں، سونگتا ہوں، لہذا اس لیے میں انسان ہوں۔ سونگنے کی طاقت خدا نے ہیومن سے زیادہ اینیمل کو دی ہے۔ کبھی یہ نہ بولنا کہ مثلاً میں اسپورٹس میں بہت زیادہ تیز دوڑتا ہوں، لہٰذا یہ کمال انسانی ہے، یہ انسان کے پرفیکٹ ہونے کی نشانی ہے کہ انسان بہت ہیوی ویٹ اٹھا لیتا ہے، انسان بہت فاسٹ طریقے سے دوڑ لگا لیتا ہے، تو انسان سے زیادہ تیز گھوڑا دوڑ لیتا ہے۔ کبھی یہ نہ بولنا میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ ایک دن میں بھوکا رہنے کی میرے اندر صلاحیت موجود ہے، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو بولے گا آواز آئے گی ارے اونٹ تو 3 دن بھی کھانا نہ کھائے، اس میں تم سے زیادہ برداشت ہے۔ کبھی یہ نہ بولنا کہ اس لیے میں انسان ہوں کیونکہ میرے بازو میں طاقت بہت زیادہ ہے، مثلا میں 200 kg کا ویٹ اٹھا لیتا ہوں، میں 150 kg کا ویٹ اٹھا لیتا ہوں، ارے تم سے زیادہ ویٹ تو ایک گدھا اٹھا لیتا ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے جس پہ انسان کو ناز ہونا چاہیے؟ وہ کون سی چیز ہے جس پہ انسان کو فخر ہونا چاہیے؟ نہ فخر اپنی آنکھوں پہ کرنا، نہ اپنے کانوں پہ کرنا، نہ اپنی سفید چمڑی پہ کرنا، نہ اپنے بدن کی طاقت پہ کرنا، نہ اپنے قدموں کی طاقت پہ کرنا، نہ اپنے ہاتھوں کی طاقت پہ کرنا۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ایسی چیز خدا نے تجھے دی ہے جو کسی اینیمل کو نہیں دی ہے۔ اگر ہاتھوں کی بات ہے تو یہ حیوانات کو بھی دیے ہیں، اگر شکم کی بات ہے تو یہ حیوانات کو بھی دیے ہیں، اگر آنکھوں اور کانوں کی بات ہے یہ تم سے زیادہ طاقتور حیوان کو دیے ہیں۔ سردیوں میں تجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، گرمیوں میں تجھے ٹھنڈی ایئر کنڈیشنز کی ضرورت ہے، لیکن حیوان کو نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، حیوان کو نہ ایئر کنڈیشنز کی ضرورت ہے، اس کا بدن تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن کبھی سوچو وہ کون سی چیز ہے ان ساری طاقتوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ انسان ہے جو شیر کو پنجرے میں بند کر دیتا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے کہ اتنے بڑے طاقتور گھوڑے کو انسان اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، اتنے بڑے ایلیفنٹ کو انسان اپنے کنٹرول میں لا لیتا ہے؟ کتنا وحشی حیوان ہے، اسی حیوان کو رام کر کے اپنے ہاتھوں میں اور اپنی قدرت میں لا دیتا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جس کے لیے خدا کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے انسان میں نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ارے اتنا ضعیف انسان جو سردی میں خود کو بچا نہ سکے، جو گرمی کو برداشت نہ کر سکے، لیکن اتنے حیوانوں کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ ایک انسان 1000 ٹنوں کے جہاز اور ایروپلین کو ہواؤں میں اڑاتا ہے، ایک انسان اتنی بڑی گاڑی کو چلاتا ہے، ایک انسان ہے جو کائنات کو گویا مسخر کر کے چلا رہا ہے۔ فرمایا وہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے عقل۔ یہ عقل میں نے کسی حیوان کو نہیں دی، یہ عقل میں نے تجھے دی ہے، انسان کو دی ہے۔ اب شریعت کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اب شریعت کی ونڈو کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ فلسفہ کہ یہ حرام ہے، یہ فلسفہ کہ یہ حرام ہے، کہ بیٹا یہ نہ کرو حرام ہے، بیٹا یہ کرو کہ واجب ہے، یہ نہ کرو مثلاً حرام ہے۔ اب یہ حرام کا فلسفہ کیا ہے؟ اب ہر وہ چیز جو میری عقل کو نقصان دیتی ہے اسلام نے اسے حرام کر دیا، اور ہر وہ چیز جو میری عقل کو فائدہ دیتی ہے اسلام نے اسے واجب کر دیا۔ کیونکہ اگر خدا عقل کو نہیں بچائے گا تو انسانیت نہیں بچے گی، اور اگر انسانیت نہیں بچے گی تو انسان ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ عقل کیا ہے؟ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے یا اولی الالباب، اے صاحبان لب۔ صاحب لب مطلب جس کے پاس لب ہے، جس کے پاس لب ہے۔ میرے پاس انگوٹھی ہے، میں صاحب انگوٹھی ہوں۔ کسی کے پاس اونٹ ہوتا تھا، عرب کہتے تھے یہ صاحب ابل ہے، اونٹ والا ہے، انگوٹھی والا ہے۔ انسان کو بولا جاتا ہے عقل والا، صاحب عقل، صاحبان لب۔ لیکن عربک ڈکشنری کو جب کھولیں گے تو لب کہتے ہیں اخروٹ کو۔ اخروٹ کی شکل بھی انسانی مغز جیسی ہوتی ہے، برین جیسی ہوتی ہے اخروٹ۔ اخروٹ کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اخروٹ کا چھلکا، ایک ہے اخروٹ کا مغز۔
صاحب لب اسے بولتے ہیں جس کے پاس چھلکا بھی ہے، جس کے پاس مغز بھی ہے. اور فرمائے جو صاحب لب نہیں، مطلب چھلکا ہے پر مغز نہیں ہے. اور فرمائے ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس چھلکا بھی ہوتا ہے، ساتھ میں مغز بھی ہوتا ہے. اور اللہ اسی مغز کی وجہ سے، اسی برین کی وجہ سے، اسی عقل کی وجہ سے اس کو کیا بھیجے گا؟ جنت میں بھیجے گا. لیکن عقل کو ذرا سمجھنے کے لیے، کیونکہ اکثر اوقات ہماری مائیں بہنیں بھی اسپیشلی ان کنٹریز میں سوال کرتی ہیں کہ کئی احادیث میں عورت کو ناقص العقل بولا گیا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ گویا اہل بیت نے ہماری علیاذ باللہ توہین کر دی ہے، یا یہ جملے صحیح نہیں ہیں، یا یہ جملے کسی نے ڈالے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ ان چیزوں میں ڈفرنس کر نہیں سکتا. اب کئی ایسے مرد بھی ہیں جن میں عقل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کو بولا جائے. پہلے جب آپ کو عقل سمجھ آئے گی پھر اس کے ہونے اور نہ ہونے کی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. عقل کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ انسان بولے اگر میرے پاس ہے تو میں با کمال ہوں. عقل ایک ٹول ہے جس کو انسان نے استعمال کرنا ہے. مثلا آپ ایک گاڑی دیتے ہو بچے کو، ایک گاڑی دیتے ہو جوان کو. گاڑی جو بچے کو دیتے ہو، مثلا کوئی ٹین ایجر بچہ ہے، اس کے لیے کوئی گاڑی بنائی جائے تاکہ وہ سیکھے، اس کی گاڑی کی سپیڈ مثلا آپ رکھو گے 40 تک کہ اس سے زیادہ یہ بچہ گاڑی چلا نہ سکے. لیکن جو بڑا بندہ گاڑی چلائے گا اس کی سپیڈ میں بھی 120 140، اب یو کے میں تو 70 سے اوپر بھی چلانا بڑی بات ہے، تو آپ اس کی سپیڈ کی لمٹ اتنی رکھو گے. اب یہ نہیں کہ اگر بچے کو میں نے 40 سپیڈ والی گاڑی دی ہے تو میں گویا بچے کی انسلٹ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کی شاید طاقت ہی اتنی ہے کہ وہ گاڑی اتنی چلا پائے. آپ کے جسم کی طاقت زیادہ ہے، کسی کے جسم کی طاقت کم ہے. بچہ ہے وہ شاید 1 kg اٹھا پائے، جوان ہو جائے گا تو 10 kg اٹھا لے گا، اور مضبوط ہوگا، کوئی باڈی بلڈر ہوگا وہ 70 kg اٹھائے گا. تو اس میں کوئی انسلٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی 1 kg اٹھا رہا ہے دوسرا 10 kg اٹھا رہا ہے. ہر بندہ اپنی باڈی کے پاور کے اکارڈنگ ویٹ کو کیا کر رہا ہے؟ اٹھا رہا ہے. اور اللہ نے اختیار دیا ہے، اختیار عام دیا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی عقل کی پاور کو بڑھا سکتے ہو. وہ مرد بھی بڑھا سکتا ہے، وہ عورت بھی بڑھا سکتا ہے. لیکن جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بائی نیچر خدا اس عقل کو ایک مخصوص حد تک تقسیم کرتا ہے، اس کی بھی ایک معنی ہے. لیکن پہلے عقل کو سمجھیے کہ عقل کیا ہے، پھر امیر المؤمنین کی بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے شیعہ اسی لیے شیعہ ہیں کیونکہ با عقل ہوتے ہیں. فرمایا شیعہ کبھی بے عقل نہیں ہوتا. اس کا ریزن بھی امیر المومنین نے بتایا اور آپ کو سن کے آپ کا وجود محسوس ہو جائے گا. لیکن پہلے عقل کو سمجھیے کہ عقل کیا ہے. جب بھی آپ سعودی عرب جاتے ہیں یا کسی بھی عرب کنٹری میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عربوں نے اپنے سر پہ ایک چفیہ بولتے ہیں، ایک کپڑا ڈالا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک بلیک، ہمارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ٹائر ٹائپ کوئی رنگ ٹائپ کوئی چیز ڈالی ہوتی ہے جس کو عرب بولتے ہیں اقال. کیا بولتے ہیں؟ اقال بولتے ہیں. آج بھی عرب یہ ڈالتے ہیں. یہ عرب کا کلچر تھا، یہ عرب کی رسم تھی. یہ کب سے ڈلا؟ فرمایا اس زمانے سے، کیونکہ آج آپ کی سواری گاڑی ہے، آپ سب کے جیب میں آپ کی گاڑی کی کیز موجود ہیں، چابیاں موجود ہیں. ہے اس ہال میں کوئی ایسا بندہ جس کے جیب میں کی نہ ہو؟ یا آپ کسی اور کی گاڑی پہ آئے ہو تو چابی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اپنی گاڑی پر آئے ہو تو آپ کے پاس چابی ہوگی. تو عربوں کی اس زمانے میں جو گاڑی کی چابی تھی وہ یہ سر پہ رکھا ہوا اقال تھا. عرب کہیں بھی جاتے تھے ساتھ میں اونٹ ہوتا تھا. اب نماز پڑھنے کا وقت ہوا، قضاء حاجت کا وقت ہوا، کسی جگہ سے کسی چیز کو شاپنگ کرنے کا وقت ہوا، اب اونٹ اگر کھڑا رہتا تو اونٹ بھاگ جاتا. لہذا عرب اپنے سر سے یہ رسی اتارتے اور اونٹ کے گھٹنے پہ اس رسی کو باندھ دیتے، اور اس کی وجہ سے اس کا نام پڑا اقال. کیونکہ عربی میں کسی بھی چیز کو گرہ لگانا، باندھنے کو کیا بولا جاتا ہے؟ اقال بولا جاتا ہے. اور عقل اقال سے نکلا ہے. اقال کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ چیزوں کو باندھنا جانے وہ بندہ عقل مند ہے. جو بندہ چیزوں کو باندھنا جانے. اب ایک وجود میں شہوت زیادہ ہے، اگر یہ شہوت کو باندھنا جانتا ہے تو یہ عقل مند ہے. انسان کو غصہ آتا ہے، اگر یہ غصے کو باندھنا جانتا ہے، اگر اپنے اینگر کو باندھنا جانتا ہے تو یہ انسان عقل مند ہے. انسان کے وجود میں جیلسی ہے، انسان کے وجود میں لالچ ہے، کہیں پہ غیبت اور گوسپ کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر یہ اس کو باندھ لیتا ہے، اپنے جذبات کو باندھنا جانتا ہے، اپنی شہوت کو باندھنا جانتا ہے، اپنی لالچ کو ماننا چاہتا ہے تو یہ عقل مند ہے. اب ایک انسان ہے
وجود بائی نیچر انسان کو غصہ آتا ہے. اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے تو آپ کو غصہ آئے گا, اگر آپ کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہو تو آپ کو غصہ آئے گا. ایک مرتبہ ماں نے تھپڑ مار دیا یا باپ نے غصے میں کچھ بول دیا, اب یہ جوان بیٹا ہے, 15 کا ہے, 16 کا ہے, تو اس کو غصہ آتا ہے اور غصے کی بنیاد پہ یہ ری ایکشن دکھانا چاہتا ہے. اب جیسے ری ایکشن پہ آتا ہے اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ, یہ دیکھو کہ تو کس پر غصہ کر رہا ہے. اب یہاں پہ اگر اپنے غصے کو باندھ لیتا ہے تو انسان ہے, اگر غصے کو آزاد کرتا ہے تو یہ حیوان سے بدتر ہے. انسان کے وجود میں شہوت ہے. اب شہوت میں نے کہاں پوری کرنی ہے؟ شہوت ہے وجود میں, روڈ پہ چل رہا ہے, کسی پہ نگاہ پڑی. اب دیکھیے حیوانوں میں ایک عقل نہیں ہوتی. کہیں پہ کوئی ڈاگ, کوئی کتا جا کے دیکھو گے, کوئی پاکستان میں تو گدھے بہت زیادہ ہیں اور گدھے نما بھی بہت زیادہ ہیں, اور وہاں پہ آپ دیکھو گے تو گدھے پہ فرق نہیں پڑتا. جب اس نے اپنے وجود کی شہوت کو پورا کرنا ہوتا ہے, جہاں دل آیا پورا کر دیتا ہے. کتے کو اگر کھانے کی دل کرے, جو بھی مل جائے گا وہ کھانا شروع ہو جائے گا, کیونکہ اس کے وجود میں عقل نہیں ہے. لیکن فرمایا تو انسان ہے, جب نگاہوں کو روڈ پہ چلائے تو تیرے وجود میں عقل ہونی چاہیے کہ آنکھ کس چہرے پہ جانی چاہیے اور کس چہرے پہ نہیں جانی چاہیے. زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ میں نے زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. کانوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ کان سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. تو فرمایا جس کے وجود میں جتنی عقل زیادہ ہے اس انسان کے وجود میں اتنا ایمان زیادہ ہے. تو اگر عقل ہے تو علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے. اب عقل کو سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ کرتی ہے وہ انسان کے جذبات کرتے ہیں, انسان کے ایموشنز کرتے ہیں. تو جو انسان جتنا ایموشن کے اندر ہوتا ہے اس کی عقل اتنی لوز ہو جاتی ہے, اس کی عقل اتنی ڈھیلی ہو جاتی ہے, اس کی بندھی ہوئی چیزیں اتنی ڈھیلی ہو جاتی ہیں. تو لہذا فرمایا کہ ایموشنز میں جو فیصلے لیتے ہیں وہ اکثر فیصلے غلط ہوتے ہیں, لیکن جو فیصلے لاجیکل ہوتے ہیں وہ فیصلے پائیدار ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب چھوٹی سی نشانی امیر المومنین نے جو بتائی عقل کی, اس کی طرف بڑھوں. فرمایا میرے شیعہ سب سے زیادہ عقل مند ہیں. امیر المومنین کوئی ایسی سائن, کوئی ایسا نشانی تو بتائیے کہ اگر ہم سے کوئی 4 برادر غیر شیعہ ملیں تو ہم بولیں کہ بھائی شیعہ عقل مند ہوتے ہیں اس نشانی کی بنیاد پہ. کیونکہ عقل کے کوئی سینگ نہیں ہوتے, عقل کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ ماتھے پہ لکھا ہو کہ یہ بندہ عقل مند ہے, کہ جناب نے داڑھی رکھی عقل مند ہے, جناب کے سر پہ امامہ ہے عقل مند ہے, یا جناب کی آنکھیں بڑی ہیں عقل مند ہے, یا جناب بڑا باکسر ہے اور ہاتھ مضبوط ہیں تو عقل مند ہے. کہ عقل کی نشانی ان چیزوں پہ نہیں ہے. عقل کی نشانی کس چیز پر ہے؟ امام نے فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے. عقل مند کا پتہ عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے. کہا اس کی سلیکشن بتاتی ہے کہ بندہ کتنا عقل مند ہے. اور پھر مسکرا کر کہا کہ علی ابن ابی طالب شیعہ عقل مند کیوں ہیں؟ کہ کیونکہ شیعوں نے نبی کے بعد علی کو چنا. ان کی سلیکشن بتا رہی ہے کہ یہ بندہ کتنا عقل مند ہے. میں نارملی پاکستان میں یہ جملہ بولتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل. یاد رکھنا کہ تم ریزن والے ہو, تم دلیل والے ہو. جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ گھبراتا نہیں ہے, جو بے دلیلہ ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے. مثلا کسی کو بولا باڈی کو برن کیوں کرتے ہو, آپ بت کی عبادت کیوں کرتے ہو, اگر اس کے پاس ریزن نہیں ہے تو آپ سے بحث نہیں کرے گا, کہے گا چھوڑ دو, میرا عقیدہ میرا, آپ کا عقیدہ آپ کا. لیکن جس کے پاس دلیل ہے وہ کسی بھی بندے کے ساتھ بیٹھ جائے, اسے ضرورت ہی نہیں ہے. مثلا کوئی آپ کو سردیوں کے موسم میں آپ جیکٹ پہن کے گھومو, کوئی پوچھے جیکٹ کیوں پہنی ہے تو آپ کے پاس دلیل ہے کہ بھائی سردی بہت ہے. لیکن اگر کوئی گرمیوں میں جیکٹ پہن کے گھومے اور اس سے کوئی پوچھے کہ آپ نے جیکٹ کیوں پہنی ہے تو اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے, وہ کہے گا میری مرضی ہے, میں نے پہنی ہے تو پہنی ہے. امیر فرماتے ہیں کہ شیعو تم نحن ابناء الدلیل, فرمایا ہم اہل بیت والے دلیل والے ہیں. ہر چیز کے لیے ہم نے اپنے پاس کیا رکھا ہے, ریزن رکھا ہے. تو لہٰذا جس کے پاس دلیل ہے وہ کبھی فائٹ نہیں کرتا, جس کے پاس دلیل ہے وہ کبھی ابیوز نہیں کرتا, جس کے پاس دلیل ہے وہ غصے میں نہیں آتا. رسول نے کہا میری بات نہیں مانتے, آؤ مباہلے میں ٹھہرتے ہیں, اگر تم سچے ہو ٹھیک, اگر میں سچا ہوں اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر اللہ کی لعنت ہے. وہ سارے بھاگ گئے نا, کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. تو فرمایا تم دلیل والے ہو. تو میں کہتا ہوں اگر کوئی آپ کو بولے نا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنا پہلا امام نہ مانو, دا فرسٹ خلیفہ آف پیغمبر
نہ مانو تو میں نے کہا نہ لڑائی کی ضرورت ہے نہ جھگڑے کی ضرورت ہے، آپ بولو کہ آپ کا چیلنج مجھے ایکسیپٹ ہے۔ آج کے بعد میں علی بن ابی طالب کو پہلا امام نہیں مانوں گا، لیکن عقل کہتی ہے اگر اچھے کو چھوڑ رہے ہو، بیٹر کو چھوڑ رہے ہو، اگر اچھے کو چھوڑ رہے ہو تو اس کی جگہ پہ پھر کسی ایسے کو لاؤ یا علی جیسا ہو یا علی سے بیٹر ہو۔ یہ چیلنج آپ دیجیے کہ ٹھیک ہے آج کے بعد ہم علی بن ابی طالب کو نہیں مانتے، لیکن سوال یہ ہے پھر یا کوئی اور دو مجھے۔ اگر آپ کہتے ہو اس ٹیچر سے آپ نے پڑھنا نہیں ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے میں اس ٹیچر کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس کی جگہ پہ کوئی ایسا ٹیچر جو یا ایسی ٹیچر جیسا ہو یا اس سے کیا ہو مور بیٹر ہو۔ تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے، علی جیسا ان کو ملے گا نہیں۔ تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پھر بھی وہ آپ کو علی بن ابی طالب کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیں گے۔ لیکن یہ ایک آنسر ہے، لیکن امیر المومنین میں اس میں پوری دنیا بسا دی ہے۔ فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے۔ اگر اس نے علی کو سلیکٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ عقل مند ہے، کیونکہ علم میں سب سے زیادہ، شجاعت میں سب سے زیادہ، حسب میں بہتر، نسب میں بہتر، سچائی میں بہتر، یعنی کیریکٹر امیر المؤمنین کا اس زمانے میں سب سے اعلیٰ ترین کیریکٹر ہے۔ اب اس نے جو چنا وہ کس کی بنیاد پہ چنا؟ عقل کی بنیاد پہ چنا۔ تو عقل مند کا پتہ عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے۔ اب یہاں پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایک شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ شیعہ جب اپنا امام کسی کو بناتا ہے تو پرفیکشن کو دیکھتا ہے کہ لیڈرشپ میں پرفیکٹ ہو، نالج میں سب سے زیادہ ہو، شجاعت میں سب سے زیادہ بریو پرسنالٹی ہو، لیکن فرمایا تم اپنی زندگی کے دوسرے کاموں میں جب سلیکٹ کرنے پر آتے ہو تو اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ گھر لینا ہے کہاں لینا ہے، کس گھر کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے، دوستی کرنی ہے تو فرینڈشپ میں نے کس سے کرنی ہے، کس کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے، شادی کرنی ہے تو کس عورت سے شادی کرنی ہے، خاتون نے شادی کرنی ہے تو کس مرد سے شادی کرنی ہے۔ تمہاری سلیکشن کی بنیاد کیا تمہارا عقل ہے، یا پھر ہماری سلیکشن کی بنیاد مال بن جاتا ہے، یا پھر ہماری سلیکشن کی بنیاد حسن بن جاتا ہے، یا پھر ہماری سلیکشن کی بنیاد لالچ بن جاتی ہے۔ جنہوں نے امام حسین کو چھوڑا، مثلا ایک بندہ ہور ہے اس کی سلیکشن حسین ہے، دوسرا ابن سعد ہے جس کی سلیکشن یزید ہے، ایک قاضی شرح ہے، قاضی ہے، مطلب عالم ہے، مطلب دین پڑھا ہوا ہے، حدیثیں اسے آتی ہیں، قاضی القضات ہے، جج ہے اس زمانے کا، بٹ وہ یزید کو سلیکٹ کرتا ہے، لیٹر لکھتا ہے کہ حسین واجب القتل ہے، اگر حسین ابن علی کو قتل بھی کر دیا تو جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ امیر المومنین کا زمانہ، کچھ ایسے ہیں عمار جیسے، ابو ذر جیسے، میں سمیت تمار جیسے، سلمان فارسی جیسے، جنہوں نے علی بن ابی طالب کو سلیکٹ کیا۔ کچھ جنگ جمل میں جاتے ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، اور جنہوں نے نبی کے زوجہ کو سلیکٹ کیا۔ اب سلیکشن کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، بیس آف سلیکشن کیا ہے؟ اگر بیس آف سلیکشن عقل ہے تو بندہ جنتی ہے، لیکن اگر بیس آف سلیکشن مال بنا، بیس آف سلیکشن لالچ بنی، بیس آف سلیکشن حسن بنا۔ اب سنو امیر المومنین کا جملہ، فرمایا کمال کی بنیاد پہ چنا کرو، کمال اس چیز کو چنا کرو جو کبھی فنا نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ مرد نے شادی کی حسن کی بنیاد پہ کہ خاتون کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، میں شادی کر لیتا ہوں، تو مولا فرماتے ہیں حسن کب تک باقی رہے گا؟ آج حسین ہے، 50 سال کے بعد بندے کا کیا حال ہوتا ہے؟ جتنی بھی اسپیشلی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کو آپ دیکھ لیں، جتنی بھی ایکٹریسز ہیں جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں، جن کو اسٹار بولا جاتا ہے، ان کی شائننگ ایکٹنگ ایج جو ہوتی ہے وہ 15 ایئر ہوتی ہے، 15 سال 20 سال۔ اس کے بعد کیونکہ جیسے اس کا حسن جاتا ہے اس کو فلمیں ملنا بند ہو جاتی ہیں۔ اگر حسن کی بنیاد پہ سلیکشن، اب یہ نہیں کہ حسن میٹر نہیں کرتا لائف میں، وہ بھی میٹر کرتا ہے، کیونکہ انسان نے آنکھوں سے رہنا ہے، جسم کے ساتھ رہنا ہے، صرف سول کے ساتھ نہیں رہنا، وہ میٹر کرتا ہے، لیکن وہ پرائورٹی نہیں ہے۔ فرسٹ پرائورٹی تمہارے ذہن میں کیا ہونی چاہیے؟ وہ چیز جو ختم نہ ہو۔ حسن ختم ہو جاتا ہے، آج بہترین بیوی لیا، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا، کوئی اسکن پرابلم ہوئی اور ساری اسکن ڈیمیج ہو گئی تو فوراً اسے کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا۔
ایسے کئی کیسز میں نے کینیڈا میں دیکھے، ایک بندے نے بیوی کو طلاق دے دی اور خاتون سے پوچھا کہ آپ کو طلاق کیوں ملی؟ کہ میرے شوہر نے کہا کہ پتہ نہیں اپنے ناک کا آپریشن کرواؤ، آپ کا ناک ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور ہم نے آپریشن نہیں کروایا، اور اس نے اسی طرف سے کیا کر دیا، مجھے ڈائیورس دے دیا۔ اب جو میرج نوز کی بنیاد پر ہو، جو میرج انسان کی باڈی کی بنیاد پر ہو، جیسے وہ چیز ختم ہوگی وہ رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایموشن واز بیسڈ آن بیوٹی، ایموشن بیوٹی کی وجہ سے تھے، اور جیسے بیوٹی گئی انسان کے ایموشنز بھی کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ لیکن فرسٹ پرائورٹی اگر کیریکٹر کو رکھا جائے، اچھا کیریکٹر کبھی نہیں جاتا، کیریکٹر کو بقا ہے۔ اگر ایک بندہ سچا ہے، اگر کوئی خاتون باحیا ہے، اگر کوئی خاتون عفیف ہے، یہ عفت 70 سال تک باقی رہتی ہے۔ اگر مرد غیرت مند ہے، غیرت تو ہمیشہ باقی رہتی ہے نا، یہ نہیں کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انسان کی غیرت چلی جائے، غیرت تو ہمیشہ رہتی ہے۔ تو فرمایا کیریکٹر کی وجہ سے فرسٹ پرائورٹی کیریکٹر ہے، پھر سیکنڈ پرائورٹی انسان کی باڈی ہے، پھر تھرڈ پرائورٹی ہے کہ تمہاری پسند کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، پھر فورتھ پرائورٹی یہ ہے کہ تمہارے تھاٹس کیا ہیں، اس کے تھاٹس کیا ہیں، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اگر تمہاری سلیکشن کی بنیاد عقل رہی، کبھی زندگی میں ناکام نہیں رہو گے۔ اگر سلیکشن کی بنیاد عقل رہی، گھروں میں سکون رہے گا۔ اگر سلیکشن کی بنیاد عقل رہی، اس اولاد سے اللہ بھی راضی رہے گا، تم بھی راضی رہو گے۔ لیکن تمہاری سلیکشن کی بنیاد عقل نہ رہی تو زندگی تباہ ہو برباد ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔